عبادي الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت والجلال نے 4 مہینے محترم بنائے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اسی طریقے سے ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے رجب کا محترم مہینہ اللہ رب العزت والجلال نے بنایا ہے۔ 4 مہینوں کو اللہ کے قرآن نے محترم کہا ہے، تقدس والا کہا ہے۔ ان 4 مہینوں کی خاصیت، ان 4 مہینوں کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلے جو کفار تھے وہ بھی ان 4 مہینوں کے اندر اگر کوئی لڑائی ہوتی، دھنگا ہوتا، کوئی فساد ہوتا تو اس کو ختم کر دیا کرتے تھے، ان 4 مہینوں کے اندر نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے مسلمان بھائی ان 4 مہینوں سے واقف نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں وہ لوگ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے باوجود ہماری اور آپ کی زندگی میں ابھی ذرا سے کوئی مشکل ہے، ابھی ہم اور آپ تیار ہو جائیں گے۔ آگے بیٹھ جاؤ، تو ہم اور آپ کیا ہو جائیں گے؟ فوراً تیار ہو جائیں گے، ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے۔ حالانکہ وہ لوگ بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ کون کون سے مہینے؟ منہا اربعۃ حرم، قرآن کریم میں کہا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ایک ذی قعدہ کا جو 11واں مہینہ ہوتا ہے، ایک ذی الحجہ جو آخری مہینہ ہے، اسی طریقے سے محرم کا مہینہ ہے، اسی طریقے سے رجب کا مہینہ ہے۔ یہ کتنے مہینے ہوئے؟ 4 مہینے۔ تو ان 4 مہینوں میں جو محرم الحرام کا مہینہ ہے وہ اسلامی پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی پہلا مہینہ گویا کہ اس مہینے کو اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ کس کا مہینہ کہا جاتا ہے؟ اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کو شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ، جو بندہ اس مہینے کے اندر 1 روزہ رکھے گا اس کو 30 دنوں کا ثواب ملے گا، اور جو بندہ 10 تاریخ کا روزہ رکھے گا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کیا فرما دیں گے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ جو کل کی تاریخ آئے گی، ہفتے کے دن 10 محرم کی، اس 10 محرم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کا جو روزہ رکھے گا اس کے کیسے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ پچھلے تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے، صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک روزہ اور ملا لینا چاہیے، 9 تاریخ کا یا 11 تاریخ کا۔ تو 2 روزے، یہ واقعہ ایسا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو لوگ وہاں بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے معلوم کیا کہ لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا یہودیوں نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن گویا کہ فرعون سے نجات ملی تھی، تو اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، کیونکہ وہ بھی نبی تھے اور ہم بھی نبی ہیں، تو ان سے زیادہ حقدار تو گویا کہ روزہ رکھنے کے ہم ہیں۔ تو اگر میں آئندہ سال رہا تو انشاءاللہ 2 روزے رکھیں گے۔ کتنے روزے رکھیں گے؟ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام اس سال کے دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔
تو کتنے روزے رکھیں گے؟ 2 روزے۔ تو کیوں آخر 2 روزوں کو کیوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا؟ کون بتائے گا؟ معلوم ہے اس کی وجہ؟ من تشبہ بقوم فهو منهم، کیونکہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے۔ گویا کہ کل قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب بھی انہی کے ساتھ میں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے مشابہت اختیار کرنے کو بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، حالانکہ کیسا کام تھا؟ اچھا کام تھا، روزہ رکھنا تو ثواب کا کام تھا، لیکن ہمیں اور آپ کو ان کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام تو روزے کے اندر بھی مخالفت کو جو ہے آپ منع فرما رہے ہیں، لیکن ہمارا لباس آج دوسروں کی طرح، ہمارے بال آج دوسروں کی طرح ہے، ہمارا رہنا سہنا آج دوسروں کی طرح ہے۔ ہمارا اور آپ کا حساب کس کے ساتھ میں ہوگا؟ آپ تو اچھے کاموں کو بھی منع فرما رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ دوسرے کام اپنا اسلامی طریقہ چھوڑ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ کر کے ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ پھر دوسروں کے ساتھ میں ہوگا۔ تو اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر بھی کن لوگوں کے ساتھ میں ہو، نیک لوگوں کے ساتھ میں ہو، تو ہمیں بھی انہی جیسے کام کرنے چاہیے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی کتنے ایسے ہیں جو ان خاص 10 دنوں میں کالا لباس پہنتے ہیں۔ علماء نے کالے لباس کو تو جائز ہے، پہن سکتا ہے آدمی، لیکن ان 10 دنوں کے اندر پہننا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، تاکہ ہماری مشابہت ان سے نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے مسلمان ہونے کے باوجود کتنے لوگ ہاتھ میں کمر ڈالے لیتے ہیں، وہ بھی ڈالتے ہیں، اس دن میں ہم بھی ڈال دیتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے جائز نہیں ہیں، کیونکہ ان کی مشابہت ہمارے اور آپ کے اندر آ رہی ہے۔ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے 10 تاریخ کے دن۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتا ہو، آپ سے اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہو، ادنا درجے کا کیسا بھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہ رکھتا ہو۔ سب کے دل کے اندر ہے نہیں ہے محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کا سردار آپ کو کہا ہے۔ ہم آپ ہی کی تعلیمات کو دیکھ لیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کیا ہے، ہماری اور آپ کی تعلیمات کیا ہے، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تعلیمات ہے، اللہ آپ کے نانا کی کیا تعلیمات ہے۔ آدمی کی سمجھ میں آ جائے گا، اگر وہ غور کرے گا، فکر کرے گا، تو اس کی خود سمجھ میں آ جائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، جیسے محرم کا مہینہ آتا ہے اس کو گویا کہ غم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ سمجھتے نہیں سمجھتے ہمارے یہاں یہ جو مہینہ ہے قرآن کریم نے اس کو حرمت والا کہا ہے، اور یہ اب سے نہیں، پہلے سے ہی یہ مہینہ جو ہے حرمت والا ہے۔ شہادت اس مہینے میں ہو گئی تو یہ تو اور زیادہ برکت والی گویا کہ بات ہو گئی۔ شہادت کا ہونا یہ تو بہت بڑے مرتبے کی بات ہے۔ اگر آدمی کو غم ہی منانا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن تک اجازت دی ہے غم منانے کی۔ کتنے دن تک؟ صرف 3 دن تک انسان غم منا سکتا ہے، سوائے بیوی کے۔ بیوی کتنے دن تک غم منائے گی؟ 4 مہینے 10 دن تک، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں۔ ایک صحابیہ کا واقعہ ہے، انتقال ہو جاتا ہے گھر میں، تو وہ کیا کرتی ہیں؟ خوشبو مناتی ہیں 3 دن کے بعد، اور خوشبو کو استعمال کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن 3 دن سے زیادہ غم منانا یہ جائز نہیں ہے، میں اس وجہ سے خوشبو لگا رہی ہوں۔ اور یہ بتانا انہوں نے گویا کہ چاہا کہ اس کے علاوہ غم نہیں منایا جا سکتا۔
آدمی دل میں غمگین ہو یہ الگ بات ہے، آدمی کی آنکھوں میں غم ہو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آج ہمارے اور آپ کے یہاں پر جو دیکھنے میں ملتا ہے وہ غم کا مہینہ اس کو تصور کیا جاتا ہے۔ لوگ اس مہینے کے اندر نکاح نہیں کرتے، حالانکہ یہ مہینہ بھی برکت والا ہے، اللہ نے اس کو کہا نکاح حرمت والا، تو اس مہینے میں تو اور زیادہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس مہینے کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ نکاح کو بھی کرنا چاہیے۔ نکاح خود آدھا ایمان ہے۔ اسی طریقے سے صفائی کے سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ الطہور نصف الایمان، پاکیزگی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ کیا ہے وہ؟ آدھا ایمان ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے ہاں عورتوں کا کیا عقیدہ ہے؟ گھر کو نہیں دھونا چاہیے اس مہینے کے اندر۔ بھائی یہی ہے نہیں، گھر کی صفائی نہیں کرنی چاہیے، خاص کر 10 دن میں تو ہونے کا ہی نہیں ہے۔ 10 تاریخ کے دن تو بالکل ہو ہی نہیں سکتا کچھ، حالانکہ اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ پاکیزگی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ صفائی ستھرائی کیا ہے؟ یہ آدھا ایمان ہے۔ لیکن ہماری ایسی تعلیمات ہونے کے باوجود بھی ہمارے اور آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ اس دن صفائی نہیں ہو سکتی ہے گھروں کے اندر۔ ابھی ایک جگہ فون آیا کہ اس دن جالے جھاڑ سکتے نہیں جھاڑ سکتے، محرم کے مہینے میں جالے صاف نہیں کر سکتے۔ ابھی عجیب سی باتیں ہم نے اور آپ نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہمارے اور آپ کے یہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ پہلے میں آپ ہی لوگوں سے سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے 10 تاریخ کے دن کا عمل جو ہے وہ پہلے سے تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ کون بتائے گا؟ 10 تاریخ کا جب روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے بھی آپ کا عمل کیا تھا؟ بتائیں گے کوئی؟ اچھا 10 تاریخ کے دن کیا عمل ہے، کیا کرنا چاہیے بتا سکتے ہیں؟ ابھی تو پیچھے بتایا ہے، اور اس کا فضیلت بھی بتائیے کہ ایک کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ کیا رکھنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا نے، آپ ہی نے تو کہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے۔ بھائی حدیث شریف کے اندر یہی تو روزے کی کیا فضیلت بیان فرمائی کہ 1 سال کے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ دیکھیں سامنے بولنے کی تھوڑی سی ہمت اپنے اندر ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ اب جیسے ہم پوچھ رہے ہیں تو آپ لوگ بتائیں۔ اب بھائی اگر غلط بھی نکلے گا تو کوئی پھانسی دے دے گا؟ ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوتی ہیں، دنیا غلطیوں کی بنی ہوئی ہے، تو بولنا چاہیے انشاءاللہ۔ اگر بولیں گے، جو بندہ سامنے بولنے والا بن جاتا ہے پھر وہ پیچھے باتیں نہیں بناتا، جو کہنا ہے سامنے کہیں گے انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ تو کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ روزہ رکھنے کے بارے میں۔ اور ہماری اور آپ کی قوم کیا کرتی ہے؟ 9 بجے سے کیا ہونے لگتی ہے؟ دعوت۔ کون کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے بیچارے وہ کر رہے ہیں، وہ جانے۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بارے میں بتا رہا ہوں، جس میں کسی بھی فرقے کا اختلاف بھی نہیں۔ بریلوی بھائی ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ روزہ رکھو، رکھتے بھی ہیں بھائی۔ ایک ہو سکتا ہے یہ چیز غلط ہو جائے، ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، ان کا خود بھی روزہ اور دوسروں کا بھی ان کے گھر میں روزہ، لیکن کوئی کیا کہے گا کہ اس سال انہوں نے کھچڑا نہیں کرا، اب دعوتیں کھلا رہے ہیں دوسروں کو، خود بھی بندہ روزے سے ہے، پورا گھر روزے سے ہے، لیکن کیا ہے؟ وہ کھلا رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا ہمارا بنا ہوا ہے؟ تو اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص عمل ہے، دسترخوان کو وسیع کرو، اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر یا محلے والوں پر۔ کس پہ فرمایا آپ نے؟ اپنے اہل و عیال پر۔ اہل و عیال یہ گھر والے ہوا کرتے ہیں، تو ان پر اپنے دسترخوان کو اچھا گویا کہ کھانا بناؤ۔ آدمی چھوٹی کوئی اور چیز بناتا ہے، اس سے بہتر بنا لے، اس سے زیادہ خرچ کر لے، تو کیا کر لے؟ اس دن
اچھا کھانا آدمی بنا لے، اپنے گھر والوں کے اوپر وسعت کر دے اس دن، محلے والوں پہ نہیں کہا کہ محلے والوں پہ یا لمبے لمبے کھانے کر دے، اپنے گھر والوں پر وسعت کر دے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے گھر میں برکت فرمائیں گے، اس کے رزق کے اندر اللہ تعالیٰ برکت فرمائیں گے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں اچھا کھانا پکا سکتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد جب روزہ کھولیں اس وقت میں اچھا کھانا بنا لیں۔ تو اسی لیے اس کی ایک مختصر سی تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے 10 تاریخ کی، اور ایک جو پوریہ بناتے ہیں۔ دیکھیں جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا چور ہوتا ہے، وہ کبھی چوری کرنے کے بعد کہتا ہے میں نے چوری کی، چھوٹے چھوٹے بچے کبھی چوری کر لیتے ہیں تو واقعی جب انہیں پکڑا جاتا ہے ایسے ہو کے دکھاتے ہیں اللہ پاک کی قسم میں نے نہ کبھی، میں تو کرتا بھی نہ، ایسے کرتے ہیں نا، ڈھونگ کرتے ہیں نہیں، آدمی کو بھی پکڑتے ہیں بھائی کرتے نہیں، آپ بھی رہتے ہیں دنیا میں نہیں تو بولیے کرتے نہیں کرتے، کیسی کیسی حرکت کرتے ہیں۔ تو یہی سیم ان لوگوں کا حال ہے، شہید بھی خود نے کیا اور اللہ نے دنیا میں ہی عذاب مسلط کر دیا، اپنے آپ کو کاٹنا، اپنے آپ کو پیٹنا، یہ نوحہ کرنا، دیکھیں کرتے نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نوحہ کرے، اپنے سینے کو اپنے گریبان کو پھاڑے اور پیٹے چلائے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنے والی عورتوں پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ آپ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھ لیں، سینہ پیٹنے والوں پر جو کپڑے پھاڑتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ان پہ لعنت فرمائی ہے اللہ کے رسول نے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے پھر وہی ہر سال کا رونا ہے، ہمارے مسلمان ہونے کے باوجود ایک دن 11:30 بجے کے وقت آنا ہوا، 11:45 کے قریب وقت تھے، عورتوں کی اور بچوں کی، آدمیوں کی لائن لگ رہی تھی شیرمال کے اوپر، یہی گلدیالہ جو امام بغا ہے، خوب شیرمال لوٹے جا رہے تھے، اور کہاں کے تھے؟ اسی محلے کے۔ بہت سارے تو شکل دیکھ کر کے ایسے ہو گئے بس پتہ نہیں، عورتوں کی لائن باقاعدہ بریانی کی ڈش وہ لے کر کے آ رہی تھیں۔ اب عورتیں خوب برقع پہن کر کے وہاں جا رہی ہیں، کیا کام ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میرے عزیزو ہمیں سمجھنا چاہیے ہمارا دین کیا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے، کیا اگر ہمارے لیے غم ہی منانا ہوتا، اگر غم کو ہی اللہ نے رکھا ہوتا، تو سب سے بڑا غم اگر امت مسلمہ پر ہوتا تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا تھا۔ اس سے بڑا غم کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے؟ ہو سکتا ہے اس سے بڑا غم؟ اگر غم ہی منانا ہوتا تو اس سے بڑا غم کوئی ہوتا ہی نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ جانتے نہیں بھائی، ولیوں کے سردار ہیں۔ حضرت ہی نے لکھا ہے کہ اگر غم منایا جاتا تو حضور کا منایا جاتا۔ کس کا منایا جاتا؟ اگر غم منانا ہی جائز ہوتا تو سب سے بڑا غم کس کا ہوتا؟ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا غم ہوتا۔ تو اسی لیے ان جیسی دعوتوں کو ہمیں رات کو رشتہ داری کو مت دیکھو، اللہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے مختلف دالوں کو ملا کر کے اس وقت میں خوشی کے طور پر اس کو بنایا تھا۔ کیسے بنایا تھا؟ خوشی کے طور پر، کیونکہ ہمارا آپ کا ملنا جلنا ان سے زیادہ رہا ہے، تو جو کام وہ کرتے ہیں وہی کام ہم کرتے ہیں، جیسا وہ کرتے ہیں وہی کام ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ اسی لیے مختلف ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ان بدعات سے ہمیں بچنا چاہیے، ان رسوموں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ کل کو 10 تاریخ کا دن ہے، اور 10 تاریخ کے دن آپ حضرات دیکھتے ہیں ہمارے محلے کی کیا حالت رہتی ہے، کیسے برقع پہن کے یہ گلی ایسے بھر کے چلتی ہے جیسے کوئی بڑا اجتماع ہو جاتا ہے نا، بڑا وہ جب وہ چھوٹتے ہیں بالکل روڈ بھر کر کے چلتے ہیں، ہمارے یہاں کی یہ حالت رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے لیے اپنے گھروں پر بھی سمجھانے کی کوشش کیا کریں، اپنے گھروں پر بھی ان کے نقصانات بتانے کی کوشش کیا کریں۔ محبت کسے کہتے ہیں ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص کو معلوم ہے کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔